نکلنا ہے اور اس بلیف سے نکلنا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا پیٹ بھرا ہوں. یہ بلیف کو توکل کہتے ہیں. سیکنڈ تقوی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورہ طلاق ورس نمبر 3. جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورہ طلاق. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر راستہ اس کے لیے کھول دے گا، نکال لے گا اسے، وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بہت سی سٹوریز ہیں اس کے اوپر. میری خود پرسنل ہے، مناسب نہیں سنانا، ظاہر ہے وہ بندہ لگتا ہے جیسے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے، لیکن یہ کہ خود میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے ایسی سورسز سے آ جاتا ہے، جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی آ جاتا ہے، سمجھ بھی نہیں لگتی. تو یہ کہ یہ آزمائی شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہیں، اللہ سے مانگیں، توکل رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے. استغفار ثابت ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. سورہ نوح آیت نمبر 10. حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا دے گا، رزق کے فوارے کھول دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تمہیں اضافہ دے گا، کس میں؟ دولت میں. مال بھی اموال، مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے، مال میں، وبنین اولاد میں، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ جنات گارڈنز دے گا تمہیں. تو یہ بات آزمائی شدہ. استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. امام احمد بن حنبل کا واقعہ، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے. ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں پتا تھا خادم مسجد کو کون شخص ہے، سیلیبریٹی تھے اس دور کے. نکال دیا مسجد سے، نکلو یہاں سے. اب وہ حنبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون ہوں. بڑا دکھ ہوا انہیں. بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے. اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو. چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے. پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ خواہش پوری کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے. بڑا خوش ہوئے، شخص نالجیبل ہے. کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں. تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے کہ کیا بات ہے، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آیا. بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کو ایک سنایا. بہرحال کنفرم بات ہے، استغفار کو عادت بنا لیں. ہر نماز کے بعد 20 بار فوکسڈ استغفار، غافل نہیں، غافل استغفار نہیں، فوکس استغفار. توبہ کریں. بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے، نہیں نکل پا رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے. سنسیئر توبہ کریں، سنسیئر، رو کر ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں. دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ سکت اللہ نے دینی ہے، اس لیے استغفار بہت فائدہ مند. چوتھی چیز دعا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے میرے رب، میں نے اپنے ڈسینڈنٹس کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو انکلٹیویٹڈ ہے، بنجر ہے. تو دعا کی، رزق کی. کیا اے اللہ، تاکہ واسطہ بھی دیا. دعا کون سی اچھی ہے؟ جس میں کوئی اللہ کو واسطہ دیا جائے، نیکی کا واسطہ. کیا دیا؟ تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں، نماز اسٹیبلش کریں. یہ ایک خوبصورت دعا ہے. دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے. دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کوئی اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے. ناموں کا وسیلہ، اے اللہ تو رازق ہے، اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، جو بھی اللہ کے نام ہے. یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اے اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا، اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے. ففتھ سورہ البقرہ، وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں واپس مل جائے گا فلی. کئی
آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے۔ اور ایک اور کنسیپٹ ہے، جو انسان خرچ کرتا ہے اینجلز اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اینجلز ہر صبح نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، ایک بدعا کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے، ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو روک رہا ہے، جو ود ہولڈ کر رہا ہے۔ یہ ہے کنسیپٹ۔ اور 6 کنسیپٹ ہے صلہ رحمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے، وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات رکھے، انوائٹ کرے انہیں اپنے گھر، کھلائے اور با مقصد دعوت کرے، کچھ اچھی بات بھی بتائے۔ یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو جائے، ہر بار اچھی محفل ہو جائے، اچھی بات ہو جائے، ان کی تربیت بھی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک بھی کر رہے ہیں۔ ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں، پرابلم میں، ان کی مدد کریں۔ مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی، ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، وغیرہ وغیرہ، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ اور 7 ہے گریٹفلنس، سورہ ابراہیم ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بنیادی بات ہے، اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ، اس میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا، پھر یہ کہ میرا عذاب شدید ہے۔ بہت بنیادی کنسیپٹس ہیں، 7 طریقے میں نے آپ کو بتائے، ریوائز کرتے ہیں کیا کہ سب سے پہلے توکل، برڈز کی طرح کا توکل، کہ نکلنا ہے اور اس بلیف سے نکلنا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا پیٹ بھرا ہوگا، یہ بلیف کو توکل کہتے ہیں۔ سیکنڈ، تقوی، بی کانشیس آف اللہ، ہر میٹر میں اللہ کو لے آئے، اللہ رزق دینے والا ہے، نیک بیوی بھی، نیک اولاد بھی، سوشل ویلتھ بھی، ٹائم ویلتھ بھی، سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، برکت ٹائم میں اللہ دیتا ہے، کاموں کا ہو جانا یہ اللہ کراتا ہے، مختلف ذرائع سے کرانا ہے اللہ کراتا ہے۔ تھرڈ، استغفار، سیکنگ فارگیونیس۔ فورتھ، دعا۔ ففتھ، اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ، نکالیں پیسہ، دیکھیں پیسہ واپس آئے گا، بڑھ کر آئے گا۔ سکس، صلہ رحمی، مینٹیننگ دا ٹائز آف کنشپ۔ سیونتھ، گریٹفلنس۔ سو آخری میسیج نوجوانوں کو، میرے ایک دوست ہے، سی ای او ہے بہت بڑی کمپنی کے، ملٹی نیشنل، کہتے ہیں میں نے کوئی آج تک ہزاروں لوگوں کا انٹرویو لیا ہوگا یہ 8-10 سال میں، ہزاروں نہیں تو چند 100 کا لیا ہوگا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہم پیدا کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹی سے، وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے، کہتے ہیں یہ میرا کرکس ہے، اگر انہیں اپنا دین بھی بیچنا پڑا وہ بیچ دیں گے، اگر کفر بھی اختیار کرنا پڑا، اللہ معاف کرے بڑے الفاظ ہیں لیکن یہ کہ یہ ان کا تجزیہ ہے۔ کہتے ہیں میں انٹرویو میں پرکھ لیتا ہوں کہ یہ بندہ یا یہ خاتون پیسے کے لیے، جاب کے لیے کیا نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور انہوں نے باقاعدہ مجھے کہا آپ یہ میسیج دیں یوتھ کو کہ ڈونٹ چیز منی، چیز ایکسیلنس۔ منی کو چیز نہ کرو، ایکسیلنس کو چیز کرو، احسان کو چیز کرو۔ احسان ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، اس پہ بھی الحمدللہ ہم نے بات کئی بار کی ہوئی ہے، یہ ان کا میسیج ہے نوجوان نسل کے لیے۔ آئی ہوپ یہ میسیج آگے جائے گا، اور آئی ہوپ ہم گریڈی اور ایسی نوجوان نسل تیار کرنے کی بجائے جو پیسے کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، پوزیشن کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، ہم عباد اللہ تیار کریں گے اور امت اللہ، اور ایسے لوگ تیار کریں گے جو کرسٹل کلیئر ہیں، ان کے کنسیپٹس کرسٹل کلیئر۔ سی ای او خدا